حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اب سین حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت مولا مشکل کشا ایک سائڈ پہ تنہا تھے اور دوسری سائڈ پہ گروہ کفار، ٹھیک ہے، کافروں کے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے جی، اتبا ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے نام بیٹھے. وہ فقیر آ گیا تو ظاہر ہے حضرت ادھر فقر کا شہنشاہ تھا حضرت، ٹھیک ہے جی، تو ظاہر ہے فقیر نے ادھر ہی جانا تھا. تو وہ فقیر گیا اور اس نے جا کے نا وہ دستے سوال دراز کیا، اے میں نے کچھ دیو. وہ جتنے کافر بیٹھے تھے نا ان کی نظر حضرت پاک علی پہ پڑی اور ان منحوسوں کو شرارت سوجی اور انہوں نے نا بطور شرارت آپس میں مشورہ کر کے نا فقیر کو کہا وہ جو بندہ نہیں نماز پڑھ رہا تو اس کے پاس جا، وہ بڑا دیتا ہے. ان کو یہ تھا کہ یہ جب جا کے حضرت علی پاک سے مانگے گا اور پاک علی بظاہر فقر ہے کچھ دے نہیں سکیں گے تو ہم آپ کی دل آزاری کریں گے کہ علی کیا ملا محمد کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ کے، آپ کا کلمہ پڑھ کے، آپ کے دین میں آ کے کیا ملا؟ فقیر کو بھی تم کچھ نہیں دے سکتے. تو انہوں نے اس ارادے سے فقیر کو بھیج دیا. فقیر آیا، اس نے حضرت مولا مشکل کشا کے سامنے دستے سوال دراز کیا. دیکھا جی میرے مولا پاک نے درود شریف پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری. آپ نے درود پاک پڑھ کے اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ، اس کی مٹھی بند کر دی اور ساتھ فرمایا ایتھے نہیں کھولنا ہے، جنہوں نے بھیجے انہوں کو ہی کھول جا کے. اب وہ فقیر چل پڑا اور وہ آپس میں لے بھلا پھونک مارے بھی کھ ہوں وہ منوسو تاری فروک نہ کھ نہیں ہوں ساڑے وڈیا نہ بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے. وہ چل دیا. وہ لکھا ہے جب اس نے جا کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی تو اس کی بند مٹھی میں سونے کا سکہ تھا. حضرت علی پاک کی یہ کرامت دیکھ کے، نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کی یہ برکت دیکھ کے کہیں کافر مسلمان ہو گئے. سکہ آج بھی بن سکتا ہے لیکن اینا یقین کتوں لے کے آئیے، بے یقینی کے مارے ہیں. میرا تو پتر لوگوں سے واہ ہے، لوگ وظیفے پوچھنے آتے ہیں، تعویذ. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تعویذ نہ آئندہ، وہ میں انکاری نہیں ہوں تعویذ کا، لیکن دے دیاں گا تسی گلے 'چ لٹکا لینا. میری کوشش ہوندی ہے ان کو پڑھن نالوں مناواں کیونکہ پڑھن دے بڑے ہی فائدے نے حضرت، پڑھن دے بڑے ہی فائدے نے حضرت، پڑھنے کے بڑے ہی فائدے ہیں حضرت. صرف ہم پڑھتے نہیں حضرت صاحب. دیکھو نا حضرت سارا دن دنیا داروں کے آگے مارے مارے پھرتے ہیں. او دا بوا، او دا بوا، او دا بوا، اب میری سفارش کر دے، مینوں کام دلوا دے، مینوں نوکری دل. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، اس دن دے او دے سارے کام اللہ دے ذمہ ہیں. حضرت صاحب ہے کسے ایم این اے دے پیراں 'چ جا کے بیٹھن دی لوڑ ہے، اودی کوٹھی دے باہر 2 گھنٹے کھلون دی لوڑ جا یا، لیکن کی ہے اودی کوٹھی دے باہر جا کے اسی 5 گھنٹے کھلو لینا ہے سورہ یاسین پڑھنی. اسی لیے پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. چھڈو جاؤ کھاؤ تکے جا کے، چھوٹی بات. پر میں اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ. حضرت صاحب جس کے کام میرا اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے کوئی؟ لیکن کی یہ پڑھنی اسی پھر بھی 5 گھنٹے اتنے جا کے تو پڑھ، وہ آئے گا، پھر وہ کھلوئے گا، وہ ہاں تو کھلوئے گا، وہ آئے گا. قرآن ہے نا جی، اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا وکھاوے، جو ایس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے. لیکن کیا ہے 5 گھنٹے وہ کوٹھی کھلو رہنا جا کے، لیکن سیرے 15 منٹ لا کے سورہ یاسین پڑھنی نہیں کوئی. ہائے 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 جی، وہ پڑھنی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن. زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا. چھڑیا قرآن جاؤ یہ کرو حضرت صاحب. اور پھر میاں صاحب نے کمال ہی کر دیا نا، فرمایا مانگت کو لوں منگن والا، مانگت کو لوں منگن والا تے رہندا میشا خالی، اوے اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. لیکن حضرت او اسی قبول کر لیا، اے قبول کیتا. آؤ کھولو، چھٹ جائے گی جان حضرت ہے نا ساری شے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لو لگ جائے گی باجی، چھٹ جائے گی جان ہے نا سارے کام، ہے نا سارے کاماں تو جان چھٹ جائے گی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. یہ کتاب ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، امام یافعی نے، ٹھیک ہے جی. اور IMAM والے امام ہے، تہاڈا جیلم والا EMAM والا امام کوئی نہیں ہے، اصل امام حضرت انہوں نے لکھی حضرت. وہ لکھتے ہیں کوئی عالم دین تھے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ نام نہیں لینا چاہیے، بس پتر دل کڑتا ہے امت کی حالت دیکھ کے، میرے منہ سے اکثر نام نکل جاتے ہیں. نہیں لینا چاہیے کسی کا نام. MNA ہے تو سارے ساڈے بھائی نے نا جی، نہیں کسی کا نام لے، لیکن وہ کڑن ہوندی ہے دل میں. جدوں ظاہر ہے سفری بندہ ہوں صبح کا گھر تو لنگتے رہنے ہیں تو ویکھنا جناب دنیا کلوتی ہے باہر جا کے.
ਜ਼ੋਰ ਪੜਨਾ ਹੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 7 ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, हुजूर ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, जाओ साड़ी सदा भी है ही है जी। वो गुफ्तगू फरमा रहे थे तो दौरान गुफ्तगू आपने हारून के लिए कुछ सख्त जुमले बोल दिए, तो बंदे तो बीच में बैठे होते हैं अंदर, वो किसी ने जाके हारून को बताया, उन्होंने कहा भाई आज हजरत साहब ने सारी तकरीर तेरे थे कर जड़ी है। हारून था जी अब्बासी खलीफा, उन्होंने कड़ा रोके टोके हजरत, उसने सिपाहियों को भेज के हजरत को गिरफ्तार करवाया, और इतना गुस्सा कि उसने हजरत को एक डिब्बे में बंद कर दिया जिसमें ना हवा अंदर जाए ना रोशनी अंदर जाए, बैठना भी कोई नहीं, खड़ा ही रहना है। उसको ये था कि सुबह तक हजरत की शहादत हो जाएगी। मेरे खिलाफ बोले इमाम याफई रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, जब अगले दिन आके हारून बैठा ना वो, तो उस सिपाहियों ने आके बताया, उन्होंने कहा हजरत बेटे कल मौलवी साहब ने डब्बे च बंद की थे। उन्होंने क्या वो मर गए नहीं? उन्होंने कहा नहीं, वो बार बाग में सैर कर रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, उसके दिल में ख्याल आया शायद मेरी सिपाह में वो हजरत का मुरीद है, वो चाहने वाला है, उसने रात को डिब्बा खोल दिया होगा। उसने कहा अभी भी बाग में है? उनका फिर फाड़ लिया, फिर पकड़े गए। जब लाए गए ना हारून के दरबार में, अब हारून की और उनकी जो आपस में गुफ्तगू हुई, क्योंकि हारून को ये था कि किसी ने कड़े है, इसलिए उसने आते पहला सवाल ये किया, उसने कहा आपको डिब्बे से किसने निकाला? आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गया। फिर कहता आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। अब क्योंकि हारून भी फाजिल आदमी था, पढ़े लिखे आदमी, उसने सर पकड़ लिया और कहता कितनी अजीब बात है। आपने फरमाया हारून ये तो बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है? कहते पुत्र दुख है वे कि बस जिस तरह कम होना चाहिए सी साढ़े को होया। बहुत मौजू ऐसे हैं जो किताबों में रह गए, स्टेजों पे आ सके नहीं, तो कसूर था डर। तुम कुरान सुनाइए तो तुम पर्चियां नहीं देंगे, तुम हदीस सुनाइए तो तुम पर्चियां नहीं, सच बोलीए तो तुम पर्चियां, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟੇਜੋਂ पे आ सके वो किताबों में रह गए, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ, शेर व शायरी, इसलिए कुरान स्टेजों पे 6 नात खां हैं और तिलावत कलाम सारा अल्लाह का अफजल है कि बंदियां का लिखिया। अल्लाह का पढ़न लिए 1 बुलाया जे, बंदियां का पढ़न लिए 6 बुलाए जे। इसलिए महफिलें हैं लेकिन हासिल रिजल्ट तो गल गलत नहीं की कोई, जो लगे कि मैं गलत की हाथ खिलारना एकदम नहीं उठ पड़ना, क्योंकि कोशिश करना कि गुजर मर जाए लेकिन मरन जोगा मरदा नहीं है, क्योंकि सारा मर जाएगा फिर जो मर्जी कर लियो, मैं नहीं कुआंगा। हाथ खिलार के उठ के कहियो मिसबाई साहब ये बात आपने गलत की है, ये बात ऐसे हजरत साहब बहुत महफिल ने हासिल अगे जाने के बजाय सबसे औला वाला हमारा न, मेरे इमाम का कलाम, मेरे बरेलवी फखर बरेलवी हों, लेकिन हजरत साहब जो मर्जी करा, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई, लेकिन एक गल लिखनी पैनी है कि कलाम इंसान का ही है। हला यहां तक भी कहा गया कि इमाम का कलाम कलामों का इमाम, लेकिन फिर भी गल कहनी पैनी है कलाम बंदे का ही। बंदियां दा कलाम पढ़न लई 7 बंदे ते रब दा कलाम पढ़न लई अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाए। तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। और मैं दुख से कहने लगा हूं, यहां कुरान गालिब नहीं, यहां कुरान गायब है। अगर साहब असी पढ़ पढ़ के दसना ही ओए सब तो पहले अल्लाह दा कलाम, बाकियां दे कलाम। हमने इस स्टेजों से ये असर दिया सामने बैठों को कि अल्लाह दा कलाम ते बंदियां दा कलाम। अल्लाह सैयदा कायनात सारी रात रब दा कलाम, सिद्दीक अकबर सारी रात रब दा कलाम, उमर फारूक सारी रात रब दा कलाम, मेरे उस्मान पाक सारी रात रब दा, बल्कि शहादत जब हो रही है तब भी रब का कलाम सामने खुला पड़ा हुआ है। मेरे मौला अली पाक सारी रात, इमाम हसन पाक सारी रात रब का कलाम है जी। और उच्चे नबी था उच्चा नवासा आखिर ही कर गया, क्या पढ़िया ने पढ़िया होएगा, लेकिन जो मैं पढ़ांगा पढ़ सकेगा ना, पहले कोई पढ़ सकिया ना बाद कोई पढ़ सकिया, कितने पढ़िया नेजे उत्ते हैं जी, हैं जी, हैं जी, कितने पढ़िया। उम्मत पक्के थले रह के भी नहीं पढ़ती, उम्मत एसियां भी नहीं पढ़ती। कुरान असी
اس لیے بڑے موضوع ہیں حضرت جو قبلہ شاہ جی اسٹیجوں پہ آ سکے نہیں ہے، وہ کتابوں میں رہ گئے. اس لیے میں آپ سے گزارش، ٹائم کا پتہ بھی نہیں لگا، آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا. آپ کا قصور ہے بہت زیادہ. حضرت صاحب جڑا ہے انہوں کہا آدھا گھنٹہ فضائل اہل بیت، لیکن اگلا آدھا گھنٹہ انداز اہل بیت. بڑا قصور، اپنا ٹیسٹ بدلو. میں استغفر اللہ ہے نہیں کہہ رہے، اللہ پتر کوئی انہوں نے فضائل نہ بیان کرے. آج کنے حافظاں نے، میرے خیال میں حضرت صاحب لاکھوں حافظوں نے، کسی نے سبق میں شاہ جی، کسی نے سبقی میں، کسی نے منزل میں یہ آیت پڑھی ہوگی کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لاکھوں کروڑوں حافظوں نے آج یہ آیت، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی پنڈ، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ذکر اہل بیت نہ ہو. وہ خندیر ہے جو ان کے ذکر سے جلے یا ان کا ذکر روکے. ان کا ذکر کوئی روک سکتا نہیں، روک سکتا. منہ ہی کالا کرے گا، قبر دی آگ کٹھی کرے گا، آخر دی آگ کٹھی کرے گا جو ان کے ذکر سے جلے گا. لیکن رسا وقت دی لوڑ ہے. ساڈے بچے بے نمازی نے، ساڈے بچے، ساڈیاں بچیاں نے چادراں ڈبٹے لینے، کیوں دسیا ہی نہیں گیا. صرف شان دسی گئی، انداز دسے گئے. مفہوم ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صدیق پاک، عمر پاک، عثمان پاک، میرے علی پاک، سارے آدر نے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی نہیں بولے، کوئی نہیں. ابو حضرت علی پاک اٹھے سیدہ کائنات دے کول جا کے کہنے لگے فاطمہ اج بابا جان نے سارے کو پوچھا ہے کہ عورتوں لیے سب تو بہتر کی. آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی ان کو دیکھے. حضرت علی پاک گئے، حاضر ہوئے جا کے نبی علیہ السلام عرض کیتی پاک رسول آپ نے ایک سوال پوچھا سی کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. میں کر گیا. آپ دی شہزادی، شہزادی ہے کون ہے؟ ہیں جی، ہیں جی، خاندان نبوت دی سب تو لاڈلی شہزادی سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں انہوں نے پوچھا جا کے کیا تڑے بابا جان نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. پوچھا کی کیا پھر میری فاطمہ نے، مفہوم حدیث پاک کا کی کیا میری فاطمہ نے. عرض کی تھی فاطمہ پاک کہہ رہی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے. حضور اتنا خوش ہوئے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وجہ حضرت صاحب کی یہ انداز سے حضرت صاحب پیسے نہ دینے ہیں، میں نے ویسے بات کی تھی. اللہ آپ کو برکت دے. گل سنو میری، اپنا ٹیسٹ باجی بدل. جڑا ہے جدو لنگر خان علامہ صاحب ریکویسٹ حضور آدھا گھنٹہ فضائل اہل بیت، آدھا گھنٹہ انداز اہل بیت. سانو دسو انہاں دیاں راتاں کیویں دیاں، سانو دسو انہاں دیاں سرگیاں کیویں، سانو دسو انہاں دے معاملات کیویں دے، سانو دسو انہاں دا اخلاق کیویں دا، سانو انہاں دی سخا دیاں گلاں سناؤ. سانو کمال نہ بڑا پیار ہو. سانو دسو انہاں دے لوکاں نال تعلقات کس طرح دے سن. ساڈے دل بڑے سخت ہو، ساڈے دل بڑے ساڈا ٹیسٹ جڑا ہے ریکویسٹ حضور آدھا گھنٹہ شان اہل بیت، لیکن آدھا گھنٹہ انداز پتہ ہی نہیں. سارے لڑاکے تے غسیلے تے، لیکن کی سارا کچھ ایک دوسرے لیے، سارا کچھ ایک ہاں جی کول بہ کے اسی کشمیر تباہ کروا ہڑیا. کتنے نے تاڑے غصے، کتنے نے تاڑیاں دلیریاں، کتنے نے تاڑے قاتل، کتنے نے تاڑیاں کلاشن کوپاں. کیونکہ یہ سارا کچھ اسی رکھیا ہے. ایک جڑے ڈنگے 5 بندے قتل ہو گئے کہ مودی نے تو نہیں مارے آ کے، کوئی انگلینڈ تو نہیں مارن آیا، کوئی امریکہ تو نہیں مارن آیا، آپ ہی مارے نے نا. بس یہی کام کیوں؟ کیونکہ انداز نہیں پتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی زین العابدین وہ شخصیت جنہوں نے اپنی اکھاں دے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوں ویکھے. 72 حضرت صاحب 72 ہاں جی. اور جڑے وہ سانو کوئی عام نہیں، سانو خاصاں تو بھی خاص سن. ہاں جی میدان کربلا اگے ابن زیاد کر توبہ توبہ توبہ، پھر اگے یزید، پھر اگے مدینہ پاک نانا جان دی بارگاہ ہیں، پھر اگے پار کار بنایا مدینہ پاک. تو سعودیہ نے وہ کھول دیا گھر زیارت کے لیے، اندر نہیں جان دیں لیکن کھلو سکتے. اسی گھر میں تھے حضرت ایک یزیدی سپاہی آ گیا. یزید ناراض ہویا کسی گل تو پناہ منگی، امام صاحب نے پناہ دی. 3 دن 3 راتاں رہا، جان لگا. امام صاحب نے حضرت پیسے بھی عطا فرمائے، امام صاحب نے پیسے بھی دیتے حضرت. پیسے پھڑ لے، پھڑ کے تھوڑا جا گیا پھر واپس آیا آ کے عرض کردہ امام صاحب لگتا ہے پچھانے آنے تسی پچھانے آ. فرمایا کیوں کیا ہوا تیرے دل میں کیوں یہ بات ہے؟ عرض کی تھی امام صاحب جی پچھان لیندے تے اپنے بھائی تے اپنے چاہن والے دے قاتل نوں کرتے نہ رکھ دے.
اور جاندے ہیں انہیں پیسے تو نہ دیں دے فرمایا سنو جب میرے بابا امام حسین پہ تو نے پہلی تلوار چلائی سی تب سے تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار ہے یہ میرا کردار ہے